چلیے اب ہم بات کرتے ہیں اس کے تیسرے نقصان پر، جو سوشل اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، معاشرتی نقصانات۔ سب سے پہلا نقصان کہ انسان کو ایک دوسرے سے کاٹ دیتی ہے۔ آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی، ارے سوشل میڈیا تو پوری دنیا کو جوڑ کر رکھتی ہے، کنیکٹ کرتی ہے، یہ تو عجیب پوائنٹ رکھ رہے ہیں۔ لیکن بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ سوشل میڈیا بھائی کو بھائی سے، بیٹے کو باپ سے، بیٹی کو ماں سے، شوہر کو بیوی سے، بیوی کو شوہر سے، ہر ایک کو دوسرے سے کاٹ کر اور الگ کر کے رکھ دیتی ہے۔ آپ پریکٹیکل لائف میں جائیے، ایک ہی روم کے اندر 4 لوگ ہوں گے اور چاروں کے ہاتھ میں موبائل اور سوشل میڈیا چل رہی ہوگی، کسی کو ایک دوسرے کی خبر تک نہیں ہوتی جب تک وہ اس کو رکھ کر ایک دوسرے کو نہ دیکھیں۔ کہنے کو تو اس نے دنیا کو جوڑا ہے، لیکن حقیقت میں جب آپ غور کریں گے تو اس نے ایسا ایک دوسرے کو کاٹا ہے کہ کسی کو کسی کا رہنے نہیں دیا، اپنوں کو اپنوں سے دور کر دیا اور کاٹ دیا ہے۔ یہاں تک کہ ایک فیملی ممبر کو بھی دوسرے کے بارے میں خبر نہیں ہوتی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بسا اوقات اس طرح کے حادثات سامنے آتے ہیں، ایک ہی گھر میں کچھ لوگ ہیں تو اپنا مست ہے موبائل میں، سوشل میڈیا میں، صبح کو خبر ہوتی ہے ارے فلاں شخص کی تو روح ہی نکل گئی، ان کا انتقال ہی ہو گیا، رات کے اندر کسی کو خبر بھی نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ اپنے اپنے میں مست ہے اسی کے اندر۔ اور دوسرا جو بڑا نقصان ہے معاشرتی اعتبار سے، وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر ایسے کانٹینٹ موجود ہیں جو ہمارے یوتھ کو حد درجے گناہوں کی طرف، بے حیائی کی طرف، فحاشی کی طرف لے جانے والے ہیں۔ ہماری نفسانی خواہشات کا ہر ممکن سامان یہاں موجود ہوتا ہے۔ آپ کو ایسی ویڈیوز مل جائیں گی جہاں پر آپ کا نفس آپ کو کھینچ کر لے جائے گا، اور پھر انہی ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد ایک معاشرتی بے حیائی سامنے آتی ہے، اور انہی ویڈیو کو دیکھنے کے بعد لوگوں کے اندر، خصوصاً خواتین کے اندر، بہت زیادہ بے حیائی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ وہ انہی طرح کے لباس پہننا شروع کرتی ہیں، انہی طرح کے فیشن اختیار کرنا شروع کرتی ہیں، اور یہی ویڈیوز نوجوانوں کو ان غلط ترین کام اور گناہ کی طرف لے جاتی ہیں جن کا تصور بھی کرنا شاید گناہ۔ تو یہ مجموعی طور پر سوشل میڈیا سے ہونے والے نقصانات ہیں، فزیکلی یعنی جسمانی اعتبار سے، مینٹلی یعنی ذہنی اعتبار سے، اور معاشرتی اعتبار سے۔ اب ان سے بچنے کا اسلامی حل کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے اسلام کا اصول آپ یاد رکھیے، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کہ ضرورت سے زیادہ کسی چیز کا استعمال نہ کیا جائے، ہر چیز کو نیڈ بیس پر استعمال کیا جائے۔ آپ ان تمام سائیڈ ایفیکٹس سے اور نقصانات سے بچ جائیں۔ اور اس سے آگے بڑھ کر قرآن کی آیت آپ یاد رکھیے، آپ ان تمام چیزوں سے خود کو دور رکھ سکیں گے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک كان عنه مسئولا، کہ کل قیامت کے دن ہمارے یہ کان، ہماری یہ آنکھ اور ہمارے اس دل، ہر چیز کے بارے میں اللہ کے یہاں پوچھا جائے گا۔ خوب یاد رکھیے، جب آپ ذرا سا بھی غور کریں گے یہ سوشل میڈیا یا تو اس کا تعلق ہمارے کان سے ہے یا اس کا تعلق ہماری آنکھ سے ہے، کچھ سنتے ہیں یا کچھ دیکھتے ہیں، یا پھر ہمارے دل میں کچھ چیزیں آتی ہیں۔ اگر آپ نے اس ایک قرآنی آیت کو سمجھ لیا تو یاد رکھیے آپ ان تمام جسمانی، ذہنی اور معاشرتی نقصانات سے، سائیڈ ایفیکٹ سے اپنے کو محفوظ کر لیں گے اور امت کو بھی محفوظ کر دیں گے۔ اور آپ ذرا سوچئے کہ آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ آپ کے موبائل یوز کرنے کے بعد آپ کے پیرنٹس اس کو چیک کریں گے، آپ کے بڑے اس کو دیکھیں گے، آپ کے ٹیچرز اس کی ہسٹری چیک کریں گے، کیونکہ آپ اس میں کوئی بھی ایسی چیز دیکھیں گے جس کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ اچھی نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح ہمارا یہ ایمان ہے کہ جو کچھ بھی ان آنکھ اور کان اور دل سے ہو کر گزرتا ہے خدا کے یہاں سب محفوظ ہے۔ خدا صرف اسے چیک نہیں کرے گا بلکہ اس کے بارے میں سوال بھی کرے گا، اس کے بارے میں پوچھے گا بھی، اور اس پر جزا اور سزا کا فیصلہ بھی ہوگا۔ اس لیے اس قرآنی آیت کو یاد رکھیے۔ اگر آپ سوشل میڈیا کے ڈاؤن سائڈ اور سائیڈ ایفیکٹ اور نقصانات سے خود کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، اللہ ہم سب کو ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ آخر میں پھر آپ سے میں کہتا ہوں، آپ کا کوئی بھی سوال ہے، کوئی بھی کوشچن ہے، کوئی بھی ڈاؤٹس ہیں، آپ ضرور کمنٹ کے ذریعے سے ہم تک پہنچائیے۔ ہم نیکسٹ سیٹرڈے کو آپ کے سامنے اس کے جواب کے ساتھ اور اسلامی حل، اس کے سولوشن کے ساتھ میں حاضر ہوں گے۔
جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔